صدیق اکبر صدیق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مل کے بابا زبرن درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، آپ احباب کو معلوم ہے آج دی بابرکت با عظمت محفل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فاصلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے سلسلے دے وچ انہاں دی یاد دے وچ اس محفل دا اہتمام کیتا گیا۔ دعا کرو کہ کریم اللہ اپنے حبیب دا صدقہ اس محفل نو اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن احباب نے اس محفل دا اہتمام فرمایا اور جتنے احباب سماعت لئی اپنے گھروں اپنے بسترے نو چھوڑ کے آئے، کریم اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بڑی اختصار سے نال کافی وقت بھی ہو چکا، آپ بابا کی انتظار وچ بیٹھے ہو، دو چار پانچ گلاں تھوڑے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ اور اج دا بالخصوص جڑا موضوع ہے اپنا وہ یہ ہو سی کہ شان سیدنا صدیق اکبر بزبان مولا علی۔ شان سیدنا صدیق اکبر بزبان مولا اچھی بولو، یعنی صدیق اکبر دی شان بیان کرنی ہے مولا علی دی زبانی، یعنی خود مولا علی نے بیان فرمائی، تو میں تھوڑے سامنے عرض کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ صدیق ایک ہوندا صادق ایک ہوندا صدیق۔ صادق ہوئے کہ جنہوں لوگ سچا آکھن، صدیق ہوئے جنہوں رب العالمین خود سچا آکھے۔ صادق ہوئے کہ جنہوں لوگ سچا آکھن، صدیق ہوئے جنہوں خود رب سچا آکھے۔ تے اس صدیق دے متعلق اللہ قرآن دیا ایتا نازل فرمائے کہ اے میرے محبوب دا غلام کوئی عام نہیں، یہ سچا ہے جنہوں رب سچا آکھے او صدیق بڑھتا ہے، جنہوں رب سچا آکھے او صدیق، یہ تھوڑا جو اچھا بولو، جنہوں رب سچا آکھے او صدیق بڑھتا ہے۔ بڑی اختصار دے نالے واقعہ مشہور ہے، تو سنے ہو سی اس آیت کریمہ دا شان نزول بھی ہے۔ صدیق اکبر پاک نے یہودیاں دے عالم نو تھپڑ مارے، ہمارے تھپڑ کیا ہوں کہ آپ نے یہودیاں دے عالم نو جا کے انہوں نے مدد سے جا کے آگیا کہ اللہ دی ذات ایمان لے کے آؤ، اللہ دے نبی نو نبی مان لو، اللہ وحدہ لا شریک دے فرمان دی عمل کرو، نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، قرض حسن ادا دو۔ انہاں لوگوں نے صرف اتنی گل کی تھی اللہ نو قرض حسن دے بھی معاذ اللہ کہ اللہ تو مڑ فقیر ہویا، اسا غنی ہے، اللہ جو قرضہ مانگتا ہے اللہ تا فقیر ہے، اسا غنی ہے۔ صدیق اکبر پاک نے یہ گل سنی، جلالے چ آگے تے آپ نے یہودیوں دے عالم دے منہ تے تماچا ماریا، تھپڑ جو ماریا نا، تھپڑ مار کے تے ہن یہودی شکایت لے کے میرے مصطفیٰ کو آئے، اگر لگے تہاڈا بندہ ہو کے تے تہاڈا غلام ہو کے ساڈے مدرسے جا کے ساڈے عالم دی بے عزتی کر کے آیا، توہین کر کے آیا ہے، اس تھپڑ مار دیتا ہے، مہربانی فرماؤ۔ صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے محبوب کی بارگاہ دے وچ آئے، حضور نے پوچھا صدیق جی حضور فدا قومی وابی یا رسول اللہ،
آپ نے فرمایا تھپڑ مارے؟ جی حضور میں مارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حضور میں مارے۔ کیوں مارے؟ حضور میں انہوں نے جا کے واضح نصیحت کی تھی، دین دے متعلق انہوں نے آگاہی دی تھی۔ انہاں لوگوں نے جناب مذاق کرن دی خاطر نہ آکھے اللہ فقیر تے اساں غنی ہو گئے۔ جب انہاں یہ جملہ بولے ہے نا تو میں تھپڑ مار دیتا ہے، لوگ مکر گئے۔ انہاں کہ تہاڈی شریعت دے اندر دو گواہ ہیں، تو کوئی پوچھو اگر کوئی گواہ ہے تو پیش کرے۔ وہ صدیق اکبر تو کر لے آندے۔ یہودی سارے یہودیت دا مدرسہ، یہودی سارے پڑھن والے پڑھاون والے اتو صدیق اکبر کر لے۔ انہاں کہ کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔ وہ صدیق اکبر کلا بندہ ہے۔ اللہ نے قرآن کی ایت نازل کر کے جبرائیل بھیجیا، جاؤ جا کے میرے مصطفیٰ نو آکھو کہ صدیق انتے جانے والا کلا ہے، میں رب ہو کے گواہی دینا۔ صدیق جو کبھی آگ لے آئے نا یہ اپنی گل دے سچا ہے، یہودی جھوٹ ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں رب ہو کے گواہی دینا کہ صدیق اکبر سچا ہے، سارے یہودی جھوٹے ہیں۔ وہ یارو جس صدیق نو رب سچا کے نا وہ صدیق بن گئے، جنوں بندہ سچا کے وہ صادق بندا ہے۔ اندر صدیق تر بنائی اللہ ہے۔ اس صدیق دا لقب کہ صداقت گواہی دیتی اللہ ہے، وہ مقام صدیق اکبر ہے۔ اپنے موضوع والے پاس ابھی سادہ جی تو تعارف کروا چھوڑے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان دیو مولا علی تھوڑے دے اچھا بولو، گلنا سمجھنی ابھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ سڑے سرا دے تاج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ میں تھوڑے کو دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اپنی اہل بیت، ایک قرآن۔ انہاں دو چیزاں نو تھام لو، انہاں دے نال تعلق اپنا جوڑ لو، تھوڑی دنیا بھی چنگی تے قبر ہوش نہیں چنگا۔ تھوڑا جا اونچا۔ قرآن تے اہل بیت، بولو تو صحیح۔ قرآن تے اہل بیت، انہاں نو چنگی طرح کر کے تھام لو، انہاں دے نال تعلق جوڑو، گمراہ نہ ہو سکتا، ہدایت پاوے سکتا۔ قرآن تے اہل ہن دنیا دے وچ تھوڑے دے کر کے غور کر کے ویکھو، ایک سن جو ایسا نظر آندا ہے جن کو اہل بیت ہے، قرآن کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، اہل بیت ہے، قرآن ایک کو نظر آسی کہ جن کو قرآن ہے، اہل بیت کوئی نہیں۔ سنی اپنے مقدر تے ناز کر، تو ہوئے جن کو قرآن بھی ہے، میرے محبوب دی اہل بیت بھی ہے۔ قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ سنی مقدر تے ناز کر، اپنے کو قرآن بھی ہے تے نالے اہل بیت بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جلا انہاں نو قابو کر لوے، او کدی گمراہ، اچھی بولو، گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور مولا علی دا مختصر کر کے تعارف کرواواں کہ کتنا جرت والا بندہ ہے، کتنا جرت والا ہے۔ اتنی جرت والا ہے کہ مسلماناں تے کافراں دے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جنوں آدن جنگ بدر سن 2 ہجری دے وچ، رمضان شریف کی 17 تاریخ کو واقعہ پیش آیا سن 2 ہجری دے وچ۔ اس میدان بدر دے وچ 70 کافر مارے گئے۔ کتنے کافر مارے گئے؟ 70۔ اچھی بولو، کتنے؟ انہاں 70 کافراں دے وچوں 21 کافراں نو مولا علی دی تلوار نے 2 ٹکڑے فرمائے ہیں۔ صحابہ کتنے ہیں؟ 313۔ تے 313 دے وچوں مولا علی وہ واحد شخصیت ہے کہ جس نے بڑی جرأت دے نال 21 کافراں دا سر قلم کیا۔ 21 کافراں دا سر، اے پہلی جنگ آئی۔ میدان احد دے وچ 20 صحابہ او ہن جنہاں قدم لڑ کھڑائے نہیں، انہاں 20 دے وچ مولا علی نہیں آئی۔
اور میدان احد دے وچ جڑا سن 3 ہجری دے اندر واقعہ پیش آیا اون دے وچ 20 کافر مارے گئے انہاں 20 کافراں دے وچوں 7 کافراں نوں مارن والا مولا علی ہے اچھی بولو کون ہے مولا علی غزوہ خندق کا معاملہ پیش آیا کافروں نے ایک پہلوان ہے جن کا نام ہے عمر بن عبید بدھ عمر بن عبید بدھ یہ وہ پہلوان ہے کہ جنہاں کافروں دے 1000 پہلوانوں دے مد مقابل ایک پہلوان منیا بنیا ہے یہ وہ عمر بن عبید بدھ کہ جدو غزوہ خندق پیش آئے اس پھر مولا علی دی تلوار آئی تے عمر بن عبید بدھ دا سر آئی 2 ٹکڑے کر کے ساٹ دیتا ہے آپ نے انہوں نے فرمایا توڑا تا 1000 دے مد مقابل ایک پہلوان آئی تھی آج مولا علی ایک بندے کو آ کے جناب 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں خیر ہے اس آگے توڑے 1000 دے ساڑا ہی کو مولا علی کافی ہے او مولا علی اس مولا علی نے فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ اختارنی ان اللہ اختارنی مستدرک صحیح ہے میرے سے امام حاکم نے نقل کیا ہے آپ نے فرمایا ان اللہ اختارنی میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں اپنے واسطے چنے ہے تھوڑا جا اچھا بولو مینوں اپنے واسطے چنے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنے واسطے مینوں چنے ہے وختار علی اصحابی اور میرے واسطے اللہ نے میرے صحابہ نو چنے آئے یہ خود میرے محبوب کا فرمانے مولا علی سبحان انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک نے مینوں اپنے نہیں چنے اور میرے نہیں میرے صحابہ نو چنے ہیں 10 صحابہ دا انتخاب کیتا کائیں خود اللہ نے کیتا یا نہیں کیتا اللہ نے کیتا ہے نا بھئی اللہ نے اپنے محبوب نو اپنے نہیں منتخب فرمایا ہے تے محبوب نہیں اللہ نے حضور دے صحابہ دا انتخاب فرمایا ہے اتنا مقام صحابہ دا او صحابہ اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف فرما ہے صحابہ دا جمع غفیر ہے جامع ترمذی دے حدیث پاک موجود ہے صحابہ دا جمع غفیر ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ خود میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ تو سنی ہے اور انہاں میرے کنہ سنے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر اللہ ابو بکر تے رحم فرماوے اچھی بولو اللہ ابو بکر تے اللہ ابو بکر تے ایک کایا کے آقا کریم علیہ السلام نے راوی کون اس کا تھا مولا علی اللہ ابو بکر تے رحم فرماوے تو آگے فرمایا سبزہ جنی بنتا ہوں اے ابو بکر ہوئے کہ جائے اپنی بیٹی کا نکاح میں محمد نال کیتا ہے میں محمد نال اپنی بیٹی کا نکاح کیتا ہے اللہ ابو بکر تے رحم فرماوے اگلا جملہ میرے محبوب نے فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ فرمایا اللہ ابو بکر تے رحم فرماوے جلا ہجرت دی رات میں اپنے قدیاں تے چاہ کے تے غار سورہ نے پاسے لے گیا ہے اللہ اس ابو بکر تے رحم فرماوے واعتق بلالا کہ جس ابو بکر نے اپنے مال دے وچوں بلال نو بھی آزاد کیتا ہے یہ میرے محبوب نے صفات بیان فرمائی راوی مولا علی اگے فرماتے جب ابو بکر صدیق دی اوصاف بیان فرمایا میرے محبوب نے اگے فرمایا رحم اللہ عمرہ اچھی بولو رحم اللہ عمرہ اگے میرے محبوب نے فرمایا یقول الحق ولو کان مرتن فرمایا عمر میرا ہوے کہ جی کڑوی گل بھی ہوے نا او حق دی گل کر کے چھڑیندا ہے سبحان اللہ اچھی بولو اچھا پہلے نمبر پہ کہیں نام پہلے نمبر پہ کہیں دانا ہے ابو بکر دا دوسرے نمبر پہ کہیں دانا ہے عمر پاک دا فرمایا رحم اللہ عمر اللہ عمر پہ رحم فرماوے تو فرمایا یقول الحق ولو کان مرتن فرمایا عمر ہوے کہ حق دی گل کریندا ہے اگرچہ وہ حق کڑوا ہی کیوں نہ ہوے کریندا حق دی گل ہے یارو جڑا مصطفیٰ خود میرے محبوب کریم علیہ السلام اتنی تعریف فرما رہے اگے فرمایا مولا علی نے
فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر تے فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان دے رحم فرماوے، اللہ عثمان دے رحم فرماوے۔ تستحیہ الملائکہ، عثمان ہوئے کہ جن کل ملائکہ بھی حیا کریں، اور عثمان ہوئے جن کل ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ مولا علی پاک نے پہلا نمبر ابو بکر دا رکھیا، دوسرا نمبر عمر پاک دا رکھیا، تیسرا نمبر عثمان دا رکھیا۔ فرمایا میرے محبوب نے اگے فرمایا رحم اللہ علی شان، اللہ علی تے بھی رحم فرماوے۔ کچھ بولو، راوی کون ہے بولا؟ علی۔ ترتیب کی میں کیا فرمائی؟ پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا نمبر عمر پاک دا، تیسرا نمبر عثمان دا، چوتھا مولا علی دا، اللہ علی ترام فرماوے۔ ابو آپ نے دعا دے جملہ فرمایا اللہم ادری الحق معہو حیث دارا، یا اللہ جس پاسے علی ہوئے اسے پاسے حق دے، حق دے نال علی نو سونپ دے۔ کچھ بولو، فرمایا حق علی دے نال، علی حق دے نال کریم اللہ ان کا کے کرم فرما۔ اور یار علی واسطے میرے محبوب نے دعا بھی فرمائی ہے، رحم نے جملہ بھی فرمایا ہے۔ او مولا علی فرماندہ ہے لوگو پہلا نمبر میرے محبوب نے دیتا صدیق اکبر لو ہے۔ تھوڑا جاؤ اچھا بولو، پہلا نمبر کس لو دیتا؟ صدیق اکبر لو دیتا ہے۔ بخاری دی حدیث ہے، محمد بن حنفیہ آپ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں خود میں مولا علی کو پوچھیا، خود میں مولا علی کو پوچھیا، عرض کی تھی ایج الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا بابا اے دسو بھی آقا کریم علیہ السلام تو بعد لوگوں میں تو سب تو زیادہ بہتر کون ہے؟ توجہ ہے؟ تو سسور گردے بڑے شکین ہو ویسے، چلو کوشش کرنے ہیں۔ حضور نے سیدنا مولا علی پاک اور محمد بن حنفیہ روایت کر کے پوچھ دیں ایج الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری دی حدیث ہے۔ حضور اے دسو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو زیادہ بہتر کون ہے؟ مولا علی نے جواب دیتا ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی بولو یار، ابو بکر۔ ثم ایون، حضور ابو بکر تو بعد کیسا نمبر ہے؟ محمد بن حنفی عادل میں پوچھا مولا علی کو ابو بکر تو بعد فرمایا عمر۔ اچھا ہم پہلے پوچھی تھا لیکن ایج الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تو بعد سب تو افضل کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر، فرمایا پھر حضور نے فرمایا عمر۔ محمد بن حنفی عادل کے میں ڈر گیا، اگر میں پوچھا نا ثم ایو پھر کہنا مقام ہے تو ممکن ہے کہ مولا علی پاک فرمان عثمان۔ میں تے سوال بدل دیتا ہے، میں سوال بدل دیتا ہے، اور میں سوال ہے کیتا ہے ثم انتا، حضور عمر تو بعد تھوڑا مقام ہے مولا علی دی بارگاہ دے وچ، حضور عمر تو بعد تھوڑا مقام ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی نے جواب دیتا لا لا انا من المسلمین بل عثمان تو فرمایا نہیں میرا مقام نہیں، میں تو مسلمان ہاں، تیسرے نمبر تے مقام جڑا سیدنا عثمان دا ہے۔ یہ کیا کہ مولا علی نے فرمایا پہلا نمبر ابو بکر دے، دوسرا نمبر عمر دے، تیسرا نمبر عثمان دے۔ لا انا من المسلمین، فرمایا میں تو مسلمان ہاں لیکن مقام کی اگر دیکھنا چاہو نا فرمایا تیسرے نمبر تے عثمان پاک دا مقام ہے۔ بخاری دی حدیث ہے، محمد بن حنفی راوی ہے کہ انہاں پوچھا بھی مولا علی کو، ہن دس میرا بیل فیصلہ کر کے ذرا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد مقام کہیں ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ اچھی بولو نا سارے، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیق اکبر۔ او صدیق اکبر کے میرے محبوب نے اپنی زندگی مبارکہ میں 18 نماز صدیق اکبر کو پڑھوائی ہیں اپنی زندگی مبارکہ دے وچ۔ مصلی امامت ہمارے سنن بنایا، مصلی امامت ہمارے صدیق اکبر نے بنایا۔
مڑ بھی لوگ آکر کے صدیق اکبر کا کوئی مقام نہیں. آج مولا علی دا فیصلہ کا سنا دیے تو سبحان اللہ. آخر تک سارے بولو سبحان اللہ. سارے مل کے بولو اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تشریف فرمائے. تیرے میرے نبی دے صحابہ بھی موجود ہیں. مولا علی پاک نے صحابہ کی طرف توجہ کر کے فرمایا یا ایھا الناس من اشجع الناس. اے میرے محبوب دے پیارے غلاموں دسو میں تہاڈے کولوں ایک سوال کرنا چاہنا. جی مولا علی فرماؤ کیڑا سوال کرنا چاہتے ہو؟ مولا علی پاک نے فرمایا لوگو میرا سوال ہے کہ لوگوں دے وچ سب تو زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ بہادر کون ہے؟ جرأت والا کون ہے؟ طاقتور کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ دسو تو صحیح نہ کون ہے؟ سارے لوگوں وچوں ود کے شجاعت والا کیڑا ہے؟ اس ویلے صحابہ نے میرے محبوب نے غلاموں نے عرض کی تھی انت یا امیر المؤمنین. اے سونا علی سارے لوگوں تو زیادہ شجاعت والے تو ساؤ. اے امیر المومنین شجاعت والے تو ساؤ، بہادر تو ساؤ، سارے تو زیادہ جناب مضبوط تو ساؤ، پہلوان تو ساؤ. آپ نے فرمایا او میرے پیارے محبوب دے غلاموں میں تہاڈے کولوں اے نہیں پوچھیا کہ میں بہادر ہاں یا نہیں، میں شجاعت والا ہاں یا نہیں. میں تہاڈے کولوں اے سوال نہیں کیتا. میں تہاڈے کولوں اتنا پوچھیا ہے کہ لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ میرا سوال ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ میری شجاعت ہے میں منے نا. آپ نے فرمایا اما ما بلکہ اما انی ما بارزنی احدن الا انتصفت منہ. آپ نے فرمایا کہ جڑے بندے نے بھی میری چیلنج کیتا ہے میں اسے پھڑکا کے رکھ دیتا، چھوڑیا کوئی نہیں، بدلہ نہیں ہے، چیر کے رکھ دیتا ہے. اور میری شجاعت کا انکار کوئی نہیں. لیکن میرا سوال سمجھو میں یہ پوچھتا بھی ہاں کہ لوگوں نے بھی تم سب تو زیادہ پہلوان کون ہے؟ توجہ ہے. میں یہ نہیں آکھیا کہ میری شجاعت کوئی نہیں، میں بہادر نہیں، میں بزدل نہیں، یہ نہیں فرمایا میں. اور میں میری بہادری، میری جرأت، میری طاقت، ہمت اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میرا سوال ہے کہ من اشجع الناس. ان دونوں سمجھ نہیں آمنی. اشجع اس میں تفصیل نہ سی، اس میں کچھ بولو، اس میں تفصیل نہ سی گئی. وہ توڑے سمجھ بندہ کے بھئی فلانا سی گئے اپنے سمجھ آمنی کوئی نہیں. لیکن موڑی سبحان اللہ چی آنکھو جا میرے کے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرمایا لوگوں دے وچ سب تو زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ لوگ چپ ہو گئے، لوگوں نے جواب نہیں دیتا. آپ نے فرمایا لوگوں میں تو دساں کہ لوگوں دے وچ سب تو زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ چانس نہیں آئی. سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ میں دساں بالکل دسو. آپ نے فرمایا لیکن ہوا ابو بکر. سبحان اللہ. مل کے بولو ہوا لیکن ہوا ابو بکر. اوہ لوگوں نے سب سے زیادہ شجاعت والا ابو بکر ہے. سبحان اللہ. سب تو بڑا شجاعت والا ابو بکر ہے. اچھا ہن حضور دے غلام بیٹھے ہیں تے مولا علی دے سامنے انہاں پوچھے سونا کوئی دلیل بھی ہے بے تسا جو شجاعت والا ابو بکر نو منی کھلوتے ہو دلیل؟ آپ نے فرمایا ہاں رب دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان. اللہ اکبر. او مولا علی ہے، او مولا علی. دو مائیاں آ گئی آپ کو، دو مائیاں. انہاں کہ جی ساڑھا ایک فیصلہ ہے. آپ نے فرمایا دسو. انہاں کہ جی فیصلہ یہ ہے کہ ایک کمرے دے وچ بیک وقت اس نے بھی جناب والا بال جنم دیتا ہے تو میں بھی. ساڑھے دو عورتوں کے علاوہ تری عورت کوئی نہیں، کوئی بندہ ہی کوئی نہیں، کوئی دائی کوئی نہیں، کوئی نہیں.
ہوں ایک کوئی بچی ایک کوئی بچہ ہوں یہ آدھی ہے پوتر میرا ہے میں آدھی ہوں پوتر میرا ہے ایک بچی ایک بچہ ایک اے عورت ایک میں ہوں مہربانی فرماؤ فیصلہ تسا کرو بھائی پوتر میرا ہے یا اس عورت ہے تھوڑا جا کر کے ذہن سوچو بھائی جتنے ہیں بھی دو عورتاں تری عورت ہے ہی کوئی نہ تے بال نہ جائے تے انہاں آپ نوں کوئی نہیں پتا کہ بچہ کہیں دے تے بچی کہیں دی وہ فیصلہ آیا کرو تے مولا علی کرو وہ ساڑی عقل منے دی اس مولا علی کو فیصلہ آیا تے آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں فیصلہ کرے نا ان کرو میرے سامنے بچے نو دودھ پیواؤ دودھ پیوا لیا دودھ پیواؤں تو بعد فرمایا ان کرو بچے میرے کو چھوڑو تو سامنے گھر جاؤ کل آ بنی ہے بچے اپنے کو رکھ لے گھر بھیجی تھا دو دی بار آ گئے جب عورت آئی ہیں آپ نے فرمایا ان کرو آ گئی ہیں بالکل آ گئی ہیں فیصلہ کران جی کرو آپ نے فرمایا ان کرو یہ برتن لے جاؤ تو اپنا دودھ چو کے برتن چلایا تو دودھ چو کے اپنے اس برتن نے چلایا دودھ مکمل طور سے چو کے لے اپنے برتن دے وچ میں کہ اچھا جب دودھ لے کے آئی نا مولا علی پاک سے برتن ویکھے جڑے برتن دودھ زیادہ ہی نا آپ نے فرمایا تیرا پوتر ہے سبحان اللہ جڑے برتن میں دودھ تھوڑا ہی آپ نے فرمایا تیری دی ہے حالانکہ بچے کو دے متصادم بھئی جیندا پوتر آئی او دے کول دھی گئی ودی آئی تے جیندی دھی آئی او دے کول پوتر دھی علی پوتر تے قبضہ کیتی ودی آئی میں پوتر میرا ہے مولا علی نے فیصلہ کیتا تے جے کول پوتر لے کے دوے پاسے دیتا ہے تے بھائی چیکن نہ گئی اس کہ فیصلہ کیویں کیتا نے نہ کوئی قرآن دی ہے نہ کوئی حدیث کا صحیح کوئی نہ تے فیصلہ کر چھوڑے نے آپ نے فرمایا بھائی اپنی عقل سیدھی کر جے تو مولا علی فیصلہ کرے نا قرآن دے مطابق کرے دا ہے کچھ بولو سبحان اللہ قرآن دے مطابق کرے نا کہ کیویں آپ نے فرمایا کریم اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا کریم اللہ نے مرد دا حصہ وراثت وچ ڈبل رکھیا ہے دھی دا حصہ سنگل رکھیا ہے جو وراثت وچ اللہ نے لڑکے نوں ڈبل حق دتا ہے نا فرمایا ماں دے دودھ دے وچ بھی اللہ نے پتر نوں ڈبل حصہ دتا ہے اوئے او دا دودھ زیادہ ہے او دا چھوڑ ہے تیرا دودھ تھوڑے تیری دی ہے سبحان اللہ کیا بات رب نے وراثت وچ حصہ اودر ڈبل رکھیا ہے دودھ وچ حصہ ڈبل رکھیا ہے میں تو قرآن دے مطابق فیصلہ کیتے تو سمجھنا میں تہاڈی مرضی ہے یعنی اگر مولا علی نے اتنے بڑے بڑے فیصلے قبول کرے نا تو مولا علی دا فیصلہ مان انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے ابو بکر کچھ بولو کون ہے شجاعت والا ابو بکر اچھا لوگوں نے کہا دلیل بھی ہے آپ نے فرمایا بالکل بالکل دلیل ہے انہاں کی کیڑی دلیل ہے انہاں کہ جی میدان بدر جان دے میدان بدر کدوں لگا جی سن 2 ہجری ہے مسلمان کتنے 313 کافر کتنے ہزاروں دی تعداد ہے مسائل ہر مسلمانوں کو کوئی نہ دی بالکل کم آپ نے فرمایا انا جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا فرمایا اسما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میدان بدر دے وچ ایک چھپر بنایا کیونکہ گرمی دا موسم ایک چھپر بنایا کہ ساڈے محبوب اس چھپر دے تلے کھلو سن یہ چھپر بن گیا چھپر تیار ہونے تو بعد اسا آکھیا قلنا من یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آقا تواڈے وچ کیڑا بندہ ہے جڑا محبوب دی بارگاہ دے وچ کھڑا ہو کے حضور دی رکھوالی کرے کیونکہ ساڈے لیڈر ساڈے امام ہیں ساڈے نبی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وار نہ کر سکے کیڑا بندہ ہے جڑا جرات کرے حضور دی بارگاہ دے وچ آ کے کھلوے پہلا دے میرے محبوب دے شرط اے وے کہ ہوے ایک بندہ 2 نہیں کھڑے ہونے 4 نہیں کھڑے ہونے بندہ ہکو کلو سی میرے محبوب دا چوکیدار بن کے غلام بن کے کیڑا بندہ ہے جڑا محبوب دی بارگاہ دے وچ آ کے کھلوے مولا علی فرمایا قلنا من یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے زیادہ بندے کو نہیں کھلار میں ایک بندہ کھلار رہا ہے کیوں مسلمانوں دی تعداد تھوڑی ہے کافروں دی زیادی ہے تو سارے بندے تھائی کھڑے نہیں کر سکتے آپ اگر سارے تھائی کھڑے ہو جائیں تو جنگ کون کرے سکتے توجہ ہے کہ میدان بدر دے اندر مولا علی ہن کے تو
نا وہ 300 دے اگے تو پہلے سماعت کی بیٹھے ہو پہ میدان بدر دے 21 لوگوں قتل کرنے والے واسطے جہنم کرنے والے مولا علی ہے 21 لوگوں دے فار کرنے والے مولا علی اتنا فرمایا کیڑا بندہ ایسا جڑا میرے محبوب دی رکھوالی کرے ان تانوں پتہ ہے رکھوالی کو بڑی اوکھی ہے میں محبوب علیہ السلام دے کول ایک بندے کھلونا ہے اور ہر بندے دی نظر آئی میرے مصطفیٰ تھے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ لوگ تو چاہتے ہیں کہ محبوب نے فوری قتل کر دیتا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس اللہ نے محبوب کو محفوظ رکھیا قتل ہومن تو بچ گئے لیکن لوگوں کی خواہش ہے کہ محبوب کو اگر ختم کر دیتا جاوے تو جناب نبوت کا معاملہ ختم انہاں دی غلامی ختم ہوئے اس اسلام مٹ گئی وہ تو بلانے کے اندر آئے گئے وہ صحابہ کو پتہ ہی پہلی جنگ سارے لوگ تھوڑے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ہر بندے کی نظر بھی ہے حضور کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھا ہے ہوں اتنے بندہ اگر ایک کھلوے کا مناسب نہیں زیادہ بندے کھلوے اگر زیادہ کھلوے تو جنگ کون کرے ایک بندہ کھلو سکتا ہے جڑا کھلونا چاہے ایک بندہ اور مولا علی نے بڑا سونا جواب دیتا ہے توجہ ہے تو سبحان اللہ اونچی سارے مل کے بولو اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ سامعین محترم مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جدو ایسا اعلان کیتا ہے کون ہے جڑا محبوب کریم علیہ السلام دا چوکیدار بن کے میرے محبوب دی حفاظت فرماوے کون ہے محبوب دی حفاظت کرن والا اگر ما دنا منا احد الا ابو بکر فرمایا سارے کے سارے کھڑے پہ ایسا کوئی محبوب کے قریب نہیں گیا ادو صدیق اکبر نے جناب تلوار لہرائی ہوا دے تلوار لہرا کے آ گئے اور میرے محبوب نے پیارے غلاموں سارے حق جو اے ڈپٹی میں ابو بکر صدیق نو دے چھوڑو صدیق جانے یا اللہ دا نبی جانے بڑا دے اچھا بولو صدیق جانے یا اللہ دا نبی جانے سارے چھوڑ دو ہٹ جاؤ اور میرے محبوب نے پیارے صحابہ میں علی وچ کھڑوتا 313 غلام میرے محبوب دے وچ کھڑوتے کوئی ایک بھی اگے نہیں آیا صدیق اکبر تلوار لے کے آیا ہے تلوار لہرا کے آیا ہے آگے آدھا چھوڑ دو حج جو محبوب جانے صدیق اکبر جانے ڈیوٹی میری نہ چاہ او میرے محبوب دے غلاموں دسو کہ لوگوں نے وچ زیادہ شجاعت والا صدیق اکبر ہے یا میں سبحان اللہ صدیق اکبر یا میں دسو تو صحیح بھائی میں علی نے پیچھا کھلوتا ہوں اسا قریب نہیں گئے صدیق اکبر دوڑ کے آئے البدایہ والنہایہ دے اندر مولا علی پاک خدا اپنا فرمانے خود دلیل پیش کی تھی فرمایا دسو شجاعت والا صدیق اکبر یا میں انہاں کے بالکل تھوڑی دلیل بالکل ٹھیک ہے مان گئے انہاں فرمایا اگلی دلیل سن فرمایا جب میرے محبوب کریم علیہ السلام گزرے نا اپنے گھر دے وچوں نکلے آپ جا رہے ہیں جناب کافر نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا کوئی برا بلا کھے کوئی گالاں دے کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے اور صدیق اکبر کو پتہ لگ گیا نا تو صدیق اکبر بڑی جرأت کے نال جناب پہنچ گیا اوتھے کہ اوے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اس سونے میرے محبوب کو قتل کرنے کا ارادہ رکھ لے ہو تے آگے حکمت چالو کیتا کہ میرا رب اللہ ہے ایک اللہ نو منو اس محبوب کو قتل کرنا چاہتے ہو اور میں صدیق اکبر بڑی جرأت کے نال کافراں کو گیا ہے لوگاں دھکے دیتے تکلیفاں دتیاں محبوب نے صدیق اکبر کو لیکن صدیق اکبر نے اپنی جاناں دا دیون واسطے تیار ہو گئے لیکن محبوب نو تکلیف دے وچ ویکھ کے برداشت نہیں کیتا او صدیق اکبر سارے کافر دا پورا محلہ کافر ہوتا صدیق اکبر فرد واحد بندے کافر دے نال جا کے مقابلہ کیتا ہے اپنا ایمان نو ظاہر کر کے اوتھے جا کے اعلان کیتا بڑی جرأت دے نال او لوگوں چھوڑ دیو میرے محبوب نو کیونکہ محبوب کوئی عام نہیں اللہ دا پیارا محبوب ہے نعرہ تکبیر نعرہ سبحان اللہ ویسے آج دی ڈیٹ ہے تقریباً چوتھی یا پنجویں تقریر ہے میری صبح ٹائم بالن پڑھانا اللہ اکبر مل کے بولے ذرا سبحان اللہ
چلو زیادہ وقت آپ نہیں لیں گے، گل ختم کریں گے. سبحان اللہ اچھی. مولا علی پاک نے فرمایا دسو صدیق اکبر جنوں تمہارا ہے کہ کوئی نہ؟ انہوں نے بالکل. ابو نے ایک اور مثال پیش کی. انہوں نے فرمایا امؤمن آل فرعون خیر ام ہوا. یہ دسو بھائی ایک مومن ہے 24 عبارت اندر سورت مومن پوری کھلوتی ہے، پوری مومن سورت کھلوتی ہے. ہر بندہ قرآن چاہ کے اپنے گھر بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. پوری سورت مومن ہے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام دے کسی غلام دا ذکر اتھے نہیں. یہ مومن کون ہے؟ توجہ دے نال سن لو، کیونکہ تقریر کرنے والا تقریر کر کے بعد میں پیچھے 6 مگوئیوں دے پتہ نہیں اس مولوی صاحب نے کی آکھیا تو اس کی آکھیا تو کی آکھیا. سمجھ آئی کہ بولی آئی؟ گل کٹ بٹ کے پیش نہیں کری دی ہوتی، گل پوری سن کے مڑ بھی کھلتا ہے. یہ مومن جڑی صورت ہے نا پوری صورت مومن اے اس بندے دے نام تے ہے جڑا بندہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا غلام ہے تے نام ہوتا یزکیل آئی تے ہائی فرعون دا پترے رہی یا ملوے رہی برحال قریبی رشتہ دار. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی اتنی فیور کرے ہاں اپنا ایمان چھپا کے فرعون ہوا کیا ان کر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے خلاف پلانے نہ کر. میں نے لگتا ہے کہ اللہ دا نیک بندے صرف وہ دا قصور ہی ہوئے وہ آدھے اللہ ہے کہ اللہ نو منو تو سو دے قتل کرنے واسطے تیار ہوئی کھلوتے ہو. اللہ نے فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءتم بالبشرات من ربکم. یہ پوری سورت مومن اندر ذکر موجود ہے جنہوں میں پڑھتا بیٹھا 24 بار ہے. اس ویلے اس مومن نے جناب اپنا ایمان چھپا کے یکتم ایمانہ اپنا ایمان چھپائی بدائی کہ فرعون ہو جا کے آدھا فرعون موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قتل نہ کر کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ دا ایک بندہ میں لگ رہا ہے جنہا آکھے میرا رب ہر کے اللہ ہے انہوں تو قتل کرنا چاہنا ہے. نہ انہوں قتل نہ کر. اس اپنا ایمان زہر نہیں کیتا لیکن موسیٰ کلیم اللہ دا دفاع کرتا ہے. تے مولا علی پاک نے پوچھا میں اتنا دسو بھئی نا تے سورت مومن تے اللہ نے انہوں مومن آکھے آئے پوری سورت بھی مومن تے وچ دا مومن دا ذکر ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. اس مومن دے نام دی نسبت دے نال سورت دا نام بھی مومن ہے. نا او دا یزکیل ہے. ان تو سمجھ دسو بھئی وہ یزکیل نامی شخص بہتر ہے یا صدیق اکبر بہتر ہے؟ جڑی گل میں کرنا چاہتا ہوں اور جنہوں رب نے آکھے ہے مومن ہے. ہن مینوں دس آل فرعون انہاں دے وچوں ایک شخص جڑا مومن ہے رب دا مومن ہے وہ مومن بہتر ہے یا صدیق اکبر بہتر ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے، انہاں جواب نہیں دیتا. اور صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق دی اس مومن دے متعلق جو سوال آیا اس ویلے سارے صحابہ خاموش. مولا علی پاک نے جواب دیتا میں تو دساں کہ کون بہتر ہے. اچھا بولو میں تو دساں کون بہتر ہے. انہاں کہا جی حضور تو دس کون بہتر ہے. فرمایا کہ وہ یزکیل نامی شخص جڑا مومن ہے نا فرمایا دنیا دے چپے چپے تے لکھاں کروڑاں عبادتاں کر لوے نا چپے چپے تے ساری دنیا دے فرمایا موڑ بھی او دی عبادت تے او دا مقام کٹھا کر لو تے او دی عبادت ایک پاسے تے صدیق اکبر دی ایک لمحہ بھر دی عبادت ایک پاسے رکھو جا او دی ساری چپے چپے دی عبادت صدیق اکبر دے لمحے بھر دی عبادت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. جنہوں رب مومن آکھیا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. جے موسیٰ کلیم اللہ کا دفاع کیتا ہے وہ اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ فرمایا کہ اس نے ایمان ظاہر نہیں کیتا، ایمان چھپا کے موسیٰ کلیم اللہ کا دفاع کیتا ہے. صدیق اکبر میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کیتی، ایمان ظاہر کر کے میرے مصطفیٰ کا دفاع کیتا ہے. او صدیق اکبر ہے. توجہ ہے
تے کوئی نہ بس آخر میری گل تقریر ختم سبحان اللہ موڑو چھ بس میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر نے اپنے کندھیاں تے چاہے اپنے کندھیاں تے چاہے اپنے موڑیاں تے چاہے اللہ اکبر اس جبل سور دے تے چڑھ کے پہاڑی دے تے چڑھ کے موڑ آئے غار سور دے وچ یہ مشہور واقعہ لیکن میں تھوڑا جا کر کے تم ایک گل کرنا چاہتا غار سور وچ آ گئے سوراخن بند کیتے سارا سوسال کے سنی ودیو ہن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے غار مبارک دے وچ صدیق اکبر وچ ہن صدیق اکبر صرف پیروں دی نہ انگلیاں تے پپاں دے اپنا اس پیروں دی انگلیاں تے چلے پورا پیر بھی آپ نے نہیں لایا مطلب کافر ساڑے پورا بیک کے پیچھے آ جانا وقت میرے محبوب نے اپنے کندھیاں تے سوار کر کے اتنا اونچا پہاڑ کراس کر کے مڑ غار والے پاسے آئے تے غار دے اندر پہنچ کے تے مڑا دے حضور میرے ترے لگی ہے تھوڑا جا اونچا مینوں پیاس لگی ہے ترے لگی ہے اور صدیق اکبر دا بھی عقیدہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو اگر یہ سوال کیتا بندے تو میں خالی نہیں لوٹدا میرے محبوب عطا کرے سن کیونکہ نسبت محبوب بھی ایسی یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ صدیق اکبر نو کوئی نہ پتا کہ میں ہونے دا سجنا کو پہاڑ بھی کراس کیتا خارج آئے پتھریلی علاقہ اتھوں پانی کیوں آیا سبحان اللہ مڑ بھی صدیق اکبر نے محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی حضور پانی چاہیے پانی چاہیے پانی چاہیے محبوب اے فرمانا چاہنا صدیق اکبر تین پتہ دے پہ کافر اپنے پیچھے پہاڑ کراس کر کے وہ غار چاوڑے ہیں اتھے پانی کدوں آیا تو پانی منگنا ہے جب مانگ رب کو لو مانگ میرے کو کیوں منگنا ہے یہ نہیں جواب دیتا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا صدیق جی اگر پانی دی پیاس لگی ہوئی نا یہ نہیں کر خار دے کنارے تے چلاون مان کے پانی پی لا آخر تک یار آواز نہیں آئی سبحان اللہ وہ تقریر میں ختم یہ کرے نا اگر سبحان اللہ یہ ڈیلی کی تھی وہ ایک گھنٹہ میرا ہو ہی نہیں اچھی بولو مل کے بولو ذرا سبحان اللہ کتنے بھائی خار دے کنارے تے اتو غار شروع ہوندی پئی اٹھائی مانگ پانی کے پانی پی لے اچھا وہ صدیق اکبر پاک نو یہی دا پتہ ہے کہ ہونے دا سغار تپ گیا تے کشائی گئی ہن اے سوال چ کرے تے حضور تے کشائی کوئی نہ تے تو سمجھ مڑ غار دے کنارے پہ جیندے پئے مہربانی فرماؤ لیکن یاد رکھ صدیق اکبر دا اے عقیدہ ہا کہ جب میرے محبوب دی زبان مبارکہ وچ جملہ نکل بنے نا تقدیر بدل سکتی ہے لیکن میرے محبوب دا جملہ کبھی غلط ثابت نہیں ہویا یہ ہے صدیق اکبر دا عقیدہ آج لوگ آتے نا ہم نوکر صحابہ کے ہم نوکر صحابہ کے وہ صحابہ دا نوکر تے تا بڑھنا کہ صحابہ دی سیرت یاد کر صدیق اکبر دی سیرت یاد کر لائے موتن پتہ سی صحابہ دا عقیدہ کیا ہے اس سے صدیق اکبر پاک نے اعتراض نہیں کیتا کوئی سوال نہیں کیتا اور صدیق اکبر طور پہ میرے محبوب نے فرمان دے مطابق تھوڑا جاؤ سارے مل کے بولو سارے آخر علیہ حق شاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ اور سامین محترم صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ محبوب کریم علیہ السلام کی اجازت مبارکہ دے نال خواب دے وچوں چلے میرے محبوب نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب او صدیق اکبر غار دے کنارے تے چلا جا کے پانی پی رہے صدیق اکبر نے چلنا شروع کر دیتا ہے غار دے کنارے تے پہنچے آئے جا کے پانی نوش فرمایا سیل ہو کے واپس آئے میرے محبوب نے فرمایا یا صدیق یا صدیق یا صدیق شربت الماء پانی پی آیا سونا پی آیا کی آقا یا رسول اللہ فدا قومی بابی پانی پی آیا صدیق اکبر نے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی سونا جدو آپا غار دے اندر آئے پانی دا بندوبست کوئی رہا پانی دا قطرہ نظر نہیں آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرے تحقیق، نعرے حیدر سیدنا صدیق اکبر۔ یا رسول اللہ جدو اپا خار اندر داخل ہوئے پانی دا قطرہ کوئی نہ ہا ہو پانی جناب نہر جاری ہے پانی دی اتنا پانی لذیذ ہے کہ میں پانی نو دیکھیا ہے تو بھی تو زیادہ سفید ہے شہد تو زیادہ میٹھا ہے امبر تے مشک تو جناب والا زیادہ خوشبودار ہے سونا پوری پانی دی نہر جاری ہے ارشاد فرماؤ پانی دی نہر کی دعائی اس میرے کریم آقا نے فرمایا اس صدیق اکبر سن رہے اللہ نے تیرے لئی جنت چنہر کھچوا کے سارے سور کے کنارے تو جاری کروائی ہے جب تو ترے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی دی کریم اللہ نے فرمایا او میرے پیارے ملائکہ جلدی کرو میرے نبی دا غلام صدیق اکبر نہر کے کنارے تے پانے جب پہنچے جنت چنہر کھچ کے کنیکشن کر چھوڑو میرے محبوب دا غلام صدیق اکبر آگے پانی نوش اور صدیق اکبر بعد آیا ہے نہر پہلے جنت دی وچوں کھچوائی رب نے میرے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا قومی بابی میرا مقام اتنا زیادہ رب دی بارگاہ دے وچ کہ میرے جامن تو پہلے کریم اللہ نے جن تو نہر کھچوا کے میرے لئی جناب جاری کروائی ہے میرے آقا نے فرمایا نعم و افضل منہ صدیق اکبر کے مقام کچھ رہے اللہ نے تیری سوچ تو بھی پد کے تینوں مقام عطا کیتا ہے اللہ اکبر فرمایا تیرا مقام لوگ سمجھے سبحان تیرا مقام فرمایا تھا تیری سوچ ہے نا اتنا مقام میرا رب کی بارگاہ دیندہ ہے فرمایا یہ مقام دا ہے افضل منہ اس تو بھی ود کے اللہ نے تیروں مقام دیتا ہے اس تو بھی ود کے مقام دیتا ہے بس آخری جوسی دی ایک چھوٹی جی گل مختصر میں تقریر کرتا کیونکہ تو سبھی آپ صبح ایک گل نکل آئی چلو کوئی گل نہیں بڑے دیاں بات اچھی آن دے لیکن میں یہ چاہنا کہ عقیدے دی گل ہو جاوے کہ میں انہاں خطیباں دے وچوں خطیب ہی نہیں کہ منڈی آندی رہے تے تقریر جاری ہے جی منڈی بند تے تقریر نہیں ختم توجہ ہے صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنا فرمان ہے وہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ مینوں اپنا امام تے رہنما تے ہادی تے لیڈر منیندا ہے نا فرمایا ان کرو کہ میرے لیڈر نو بھی اپنا امام تے لیڈر من لو تے مڑ مولا علی دی محبت وچ ہویا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یہ اگر صرف علی 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 آنکھیں رکھو کہ صدیق دی محبت نہ ہوئے خاتے دے نہیں اچھا بڑی میں وہ گل نہیں کریں دا جنہی کرنا چاہتا ہوں لیکن مختصر کریں آپ اگلی گل سن لو صدیق اکبر کون ہے اور انہاں بیلیاں کول پوچھو نا جڑے علی 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 کریں دن انہاں کول پوچھو جدوں مولا علی دا نکاح ہویا سیدہ فاطمہ دے نال فاطمہ نو منے دیو بالکل جی الحمدللہ منے نہیں اچھا علی نو منے دیو بالکل منے نہیں یہ دسو کوئی مولا علی دا تے سیدہ فاطمہ الزہرا بعد جو نکاح ہویا تو اس نکاح دی گواہی کہہ دیتی ہے اور تھوڑا جہا اونچا بولو یار نکاح دے وچ دو فرض ہیں کتنے فرض ہیں دو فرض کتنے فرض ہیں دو نکاح دے وچ دو فرض ہیں نکاح دے وچ دو فرض ہیں ہن تو سب سے پتہ نکاح دے وچ فرض ہے کون پجی ویکھ جا کے ملیا اے حقیقی گل ہے اوتھے من لوگوں دسے میں کہ تانوں پتہ ہے جنازے دے کتنے فرض ہیں چپ ہو گئے جی میں یہ ہوئے بیٹھا اور میں کہ جنازے دے کتنے فرض ہیں چپ میں کہ اچھا یاد کرو پوچھدا نہیں میں خود دسے نہ تے جنازے دے دو فرض ہیں دوسرے چھوڑ دو میاں اچھا اتنی میں گل کی تے گل دے وچ گل جو نکلی نا جویں اپ میں زیادہ بیٹھا میں جو آخری جو سی تے بس تقریر ختم نویں نویں جو نہیں کراندی ہے او تے یہ گل دے وچ گل نکلی تے میں دسنا بھول گیا کہ کیڑے کیڑے اچھا میں واپس آ گیا ہن ساڈے کچھ مولوی بھی کمال دین تے کچھ ساڈی عوام بھی کمال دی ہے جی جی تھوڑا جہا اچھا بولو دین دے پلے ککھ نہ ہوے مدرسے ایک تے نہیں پڑھیا
وہ بھی اپنے آپ کو فقیہ اعظم تے محقق تے جناب پتہ نہیں کہ کوئی سمجھدا ہے کہ کوئی سمجھدا ہے اپنے آپ کو. اور میں دسنا بھول گیا, میں واپس آ گیا پیچھے جناب زور دی نماز پڑھی کلخانی ہو گئی. زور دی نماز پڑھی انہاں پوچھ لیا مولوی صاحب کو, مولوی صاحب اے دسو کوئی حضرت صاحب انہاں تے فرما گئے بھائی جناب دے فرض ہیں تے ہن کیڑے کیڑے اس دسے نہیں یار. اگو مولوی صاحب دا جواب اس آ کہ دی جائیں آنکھیں نے اسے پر پوچھ جیو جائیں آنکھیں نے اسے پر پوچھ. ایک بیٹھا ہی ماسٹر کہ بٹھائی ماسٹر او دے کول پوچھو نہیں یار تو داڑھی شاڑی رکھ کے ودا نماز بڑیاں پڑھنا ہے روزے بڑے رکھنے ہیں جماعت دے نال ہی بدل آنا ہے تو دس کتنے اس آگے یار چٹی میری ہوگی آج تک میں نہیں سنے پتہ نہیں کتنی موری کٹ آیا بس جیو ٹھیک ہے. اس مولوی صاحب اللہ دا بندہ اگر تیرے کو علم کوئی نہیں مولوی صاحب خدا دا بندہ تو مینوں فون کر کے پوچھ لے کہ حقیقی گل ہی نے میں ریاکاری نہیں کردا تے نہ ہی اپنی بڑھائی واسطے تے جناب اپنے آپ کو بدھاون لئی یہ گل کر رہے ہیں. یہ حقیقی گل ہے. اور جدوں انہوں نے یہ گل کی نا وہ پیچھے جناب 6 مگویاں شروع ہو گئیاں. انہاں کے مولوی کوڑ مار گیا, مولوی کوڑ مار گیا. اتنا میں ضرور عرض کراں غلطیاں انساناں کول ہو ویندیاں سبقت لسانی دی وجہ کوئی لفظ ادا ہو ویندا ہے تے پہلوانی سب تو وڈی اوہ ہے سوچ اوہ ہے عقل مند بندہ اوہ ہے جڑا اپنی غلطی نو غلطی تسلیم کر لوے تے جڑا اپنی غلطی نو تسلیم نہ کرے تے کوڑ تے مروڑ تے جوڑ جوڑ کے بار بار پڑھائی رکھے او دی عقل مندی نہیں سب تو بڑا جاہل سمجھو. جی جی اون سب تو بڑا جاہل سمجھو. دانش مندی ہے کہ اپنی غلطی نو غلطی تسلیم کر لوے. جی عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہم ایک مسئلہ آ گیا عورت آ گیا کہ میں زنا کروایا حمل ہو گیا ہے بڑا سا میرا پیٹ ہے دسو میرے واسطے کی حکم ہے. عمر پاک نے فرمایا ان کوڑے مارو فوری کوڑے مارو کوڑے مارن واسطے بھیجیا انہاں تے مولا دی کول بیٹھی ہیں. آپ نے فرمایا عمر میں اپنے نبی کو سنیا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ آوے نا سزا لون واسطے کہ میں کوڑے مارو کہ حمل ہو گیا میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے کوڑے لواویں نا جس ویلے بچہ ہو ونجیا جیلے بچہ ہو جا لوے آنا مڑ حضور کوڑے لوائیں دے آنا. اس بچے دا کوئی قصور نہیں نا. اگر بچہ پیٹ دے اندر مر گیا تو فرمایا اے دا قاتل تو سمجھ سو. مولا علی پاک نے فرمایا حضور دے دورے تے اے ہاں کہ وضع حمل تو بعد ساد لوائیں دے آنا حضور تو سب بڑے حکم دے چھوڑے ہیں. تھوڑی عمر پاک نے فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو گیا. آپ نے فوری دفاع کر دیا اور فوری طور پہ آپ نے آکیا ٹھیک ہے علی تو سچا ہے میں یہ مسئلہ دس بیٹھا کیا مولا عمر پاک دی شان کم ہو گئی عمر پاک دا مقام کم ہو گئی ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مولا علی پاک عمر پاک دے پیچھے نمازاں پڑھی ہیں. آج ایک کم ہویا کرو تھا کہ جناب جی بالکل کہہ شاید پتہ ہی کوئی ہو جاتا مولوی کوڑ مار گئی تو کوڑ مار گیا. برحال مقدی مقابی یہ گل چلتی رہی 2-3 دن گزر گئے. میں نے شکر فون کیتا اس آگے سائیں تو سفلانی جاتے خطاب کیتا میں کہ بالکل جنہوں تو سفلانی فلانی گل کی میں کہ بالکل جنہیں کتھے میں کہ ہر کتاب ہے ہر کتاب ہے. انہوں نے اچھا جی میں توڑے کو آواز ہے کتابیں دے سو میں کہ بالکل آیا میرے کو میں 5 کتابیں دیتی میں کہ لے جا یار خود جا کر پڑھا میں وہ خود لے کے گیا. ہن جڑے بندے کو جاوے پہ تسا کہ مولوی کوڑ مار کے کتاباں نہیں اصل کوئی نہیں آکھے اے حالت ہے اصل کوئی نہیں آکھے. انہاں کہ اے کتاب آئی پئی انہاں کہ اصل کوئی نہیں آکھے. جڑا مولوی صاحب دا بیٹھا جناب سانو کوئی نہیں پتہ وہ مولوی صاحب کو کتاب اس کہ مینوں نہ بھی کہا انہاں بھی کہا جائے اعتراض کیتا ہے اپنی جان چھڑاون لئی. اس واسطے میرا بھائی باویں کوئی ہوے جب تک بات کی تحقیق نہ ہوے نا ادو تک گل بھی نہ. اور ایک مولانا صاحب جناب ساڈے اپنے سنی ہو کے ایدے اس پاسے دی گل ہے وہ آکھن پہ جنے یار یہ دسو اساں تا اج تک نہیں پڑھیا کہ جنازے تو بعد دعا کنے لکھی ہے حدیث کتھے. ہن اپنے ہو کے اگر یہ گلاں کرے نا تو کیڑا کھاتے بڑھ سنے
بھئی ابو داؤد دی صحیح الفاظ اندر حدیث پاک موجود ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء جدو میت جنازہ پڑھ لو اس تو بعد دعا مانگو ہن آدھے جی یہ جنازے دے وچ والی دعا ہے ساڈے اپنے ہو گیا تے وچ والی دعا ہے باہر والی بھی کھاؤ اتنا نہیں پتا اتنی عقل نہیں آندی فاخلصوا دے اوتے جڑی فا ہے یہ فا کیڑے معنی چ اس فا دا معنی کیا ہے او خدا تو ہدایت دے وے مدرسے جا کے پڑھو کسی عالم دین دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے مڑ دیکھو کی کیا ہے وہ اتنا نہیں پتا کہ جناب فا کے معنی وہ عربی ہوے قلیل الالفاظ کثیر المعانی الفاظ گھٹوں کے معنی زیادہ ہوندے اور سیاق و سباق کے مطابق معنی بدل رہی ہے اے مولانا صاحب میرے کو بیٹا سجدے پر سے اس گردانہ دو چل میرے کو پڑھی ہے دارا بھائی یدریب در پر دمانہ دا مارنا قرآن تے آتی ان اللہ لا یستحی ان یدریبا او دمانہ مارنا کوئی نہیں وَإِذَا أَضْرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ او دے مارنا مانا کوئی نہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ کچھ ضربتم دمانہ مارنا کوئی نہیں مڑ کے آپ صبح ایسا ایک مارنا مارنا رٹی ودیا سے حج جا دمانہ مارنا کرے سے ہر شیء کو سباق کے مطابق معنی بدل رہی ہے اصول کی یاد کر یار یہ تو وہ مثال آ گئی نا کہ وہ جناب رشتہ کوئی دینا کوئی نہ کسی بندے نو تے جناب نہ کہ پڑھے لکھے بندے نے ایم پی اے تے جناب وہ اپنا چبل ایم اے تے ٹرپل ایم اے کتی بدائی نے تے اس مہربانی کرو نشری نہ کہ چلو ٹھیک ہے جی وہ جے برات تے آ گئی نا تو نہ اخبار کو رکھی یہ اخبار تے کوئی تصویر کوئی نہ لگی وہ پٹھی رکھی بیٹھو ہے ان جے پڑھ نہیں نہ آوے اخبار پٹھی سیدھی نہ نہیں پتہ وہ اپنے آپ کو شیخ نہیں کرتے یار کوئی اپنے آپ کو فقیہ آدم آکھے توجہ ہے کہ کوئی کچھ سوچیا کرو کچھ سمجھیا کرو گالو اس تو بعد ہوڑ ہوڑ دیا کرو گالو برحال آپ گل کی تے چھوڑیے ختم کریے نکاح دے دو فرض کیڑے کیڑے دو فرض ایک دو بندیاں دا موجود ہونا تے لڑکی دا حجاب کرنا تے لڑکے دا قبول کرنا یعنی حجاب و قبول تے دو گواہ یہ فرض ہے اگر دو گواہ نہ ہوئے نکاح نہیں ہونا حجاب و قبول نہیں ہویا نکاح نہیں ہونا جدوں حجاب و قبول واسطے دو گواہ مند ہونا فرض ہے تے مولا علی دا نکاح ہویا سیدہ فاطمہ دے نال تے گواہی تے دتی ہے ابو بکر صدیق تے عمر پاک نے کچھ بولو کہ اگر تیری نظر دے مطابق ایک گواہ بھی ایمان والے کوئی نہیں غیر مسلم دی تے گواہی قابل قبول کوئی نہیں سبحان اللہ تو کیویں مولا علی دا نکاح ثابت کرے نہ گل دی سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہ سبحان اللہ بھی اگر صدیق اکبر کا امام تے نزدیک کوئی نہیں عمر پاک عثمان تے نزدیک کوئی نہیں تو وہ علی پاک کا نکاح کا ثابت کر دے نکاح کہ علی پاک کا نکاح کیویں ہویا جب گواہ بھی کوئی نہیں کافر کی گواہی کیسے قابل قبول کوئی نہیں اچھا ہے استاد جی اللہ تھوڑی وچ گل اے جڑی تساں گل کیتی ہے اے شیعہ والی گل ہے یا دوئی گل نہیں تھوڑی سان سی گل ہو گئی سن جا بندہ بار کی تے سانو ایک والی کلونا کیڑی کی ہے جڑی میں گل کیتی ہے ہاں وہ آدھا بھائی کوئی نہیں گواہ جڑی میں گل کیتی ہے نا وہ اس واسطے کیتی ہے کہ وہ آدھے کہ اپنا ابو بکر صدیق تے عمر پاک ایمان نہیں مانے معاذ اللہ کافر تک آ دے نہ کہ کفر نباش برا بلا دے اہل بیت یہ کھا رہا ظلم کیتا یہ کیتا فلاں کیتا اتنے ہی اگر مخالف ہم تے یہ دسو بھئی مولا علی دے نکاح دے پہلے گواہ بھی تو ابو بکر دے عمر ہے نا او نکاح دے گواہ بھی تو ہوئے ہیں نا انہاں دی آپس وچ دشمنی کوئی نہیں میرا بھائی انہاں دی آپس سے محبت ہے کیونکہ رب دے قرآن میں آکھیا ہے رحماء بینہم اے آپس وچ رحیم ہیں بڑے کریم ہیں اتنے ہم نا مولانا صاحب فرمانے کھیر کھانڈا سرے کی جملہ ہے فرمائے ہے کندوے واسطے اتنا شفیق کرنا اتنا شفیق کرنا پر ہم گلنا کریں تو مجھے تو پتہ کتنا ٹائم لگ سے ختم کریں اتنا شفیق کرنا کہ اپنے وچوں جویں اپنے پنجابی زبان چ آندے مہینے دے وچوں کنڈا ہی نہ لگدا سوئی نہ ہٹا اتنے قریب آنے ادھر لوگوں نے آ کے جناب والا جڑا بھی سارا سلسلہ خراب کر چھڑیا او انج دے او انج دے او انج
اور وقت نہیں ورنہ میں تم دساں بھائی جناب باغ فتح کیویں آئی تھی کیویں آیا یہ تے الزام لگ گئے بہرحال اللہ کریم وحدہ لا شریک سے عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین وما علیہ الا البلاغ